جو معمولات ہیں اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ معمولات ہمارے آراس کے ہیں، قبور پہ حاضری کے ہیں اور دیگر امور کے، بلکہ قبور کی حاضری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کتنا واضح اور دو ٹوک موقف بیان فرمایا کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے حضور نے خود حکم دیا، فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا حضور نے منع کیا کیونکہ اس وقت مشرکین کی قبریں تھیں، پھر اس کے بعد جب جنت البقیع بنی اور اس طرح مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کی قبریں بنی تو پھر حکم دے دیا، کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے، لیکن اس کے اندر یہ فرق کر دیا کہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی حاضری حضور کی شفاعت کا سبب و ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لعن رسول اللہ زوارات القبور، قبروں پر جانے والی عورتوں پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو فزوروہا کی اجازت ہے، کیا اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل؟ تو ایک کثیر طبقہ کہتا ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں، اور جو ان کو شامل مانتا ہے اس کو بھی شرائط سے مانتا ہے۔ ایک تو محرم کے ساتھ جائیں، دوسرا وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا نہ کریں، واویلا نہ کریں، جس طرح عورتوں کے اندر جو ہے وہ صبر کی کمی ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ تو اگر ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مخصوص جگہوں پہ عورتوں کا چلے جانا قبروں میں جائز ہوگا، اس طرح والد کی قبر پہ جا رہی ہیں، والدہ کی قبر پہ جا رہی ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، مطلق نفی ہے، لیکن جنہوں نے جواز قرار دیا انہوں نے بھی ان 4-5 شرائط کے ساتھ جو ہے وہ جواز قرار دیا۔ باقی جو اختلاط مرد و زن جہاں ہوتا ہے اور محرم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں مروج ہے، اور یہاں بسوں کی بسیں بھر کر کے مختلف درباروں پر مزارات پہ جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جائز ہے یہ نہیں جائز؟ فرمانے لگے مجھ سے یہ پوچھتے ہو جائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان پر لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تم اس کو مجھ سے جواز کا فتویٰ مانگ رہے ہو۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر عورتیں نہیں آئے گی تو بابے کا گلہ کون بھرے گا، اس لیے کہ پیسے تو عورتیں ڈالتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آنکھیں موند لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ عورتوں کو مزارات پہ حاضر ہونے سے منع کیا جائے، وہ گھر کے اندر رہیں، اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو یہ شرائط ہیں جو ہمارے علماء نے دی، اور ان شرائط پر پورا اترنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے۔ عورتوں کی جو بات ہے وہ آپ نے بیان فرما دی۔ دوسری بات فرمائی سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے، کسی بھی عالم کا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہ قبور اس میں اختلاف ہے، مختلف ہی ہے، لیکن احوط یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے۔ یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں، کچھ علماء نہیں قائل، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ قبور نہ دیا جائے، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے، تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتویٰ اس حال کے مطابق ہوگا۔ اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضے پہ، حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری۔ تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے، تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا۔ تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی۔ تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں
تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، چونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا، اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے اور احتیاط کی جائے۔ اگر آپ چاہیں کہ ہمارا رزق بابرکت ہو، کشادہ ہو، وسیع ہو، حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو، ہمیں سکون دینے والا ہو، طمانینت بخش ہو، اور اس سے ہمارا حساب بھی نہ ہو، تو مجھے اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کے سامنے سورہ آراف کی یہ آیت رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے ان پر برکتوں کا نزول فرماتے۔ ایمان اور تقوی سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اور تھوڑا رزق بھی جب اپنے دامن میں برکت رکھتا ہے تو ضروریات کا کفیل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو زیادہ بھی دے اور بابرکت بھی عطا کرے، تو یہ نصیب ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے سے۔ اور پھر سورہ الطلاق میں ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، اور پھر اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مال میں اضافے کے لیے ایک اور وظیفہ سورہ ابراہیم میں ہمیں دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرنے کی عادت ڈال لو گے اللہ فرماتا ہے ہم اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو تم خرچ کرو تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا کر دے گا، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ صدقے سے مال کو برکت دیتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور وظیفہ ہے جس کو کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نکاح کرو، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لگتا یہ تھا کہ ہم مزید ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب جائیں گے، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ رزق کی برکت کا ایک اور ذریعہ سورہ النساء آیت نمبر 100 میں بتایا گیا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو ہجرت میں برکت رکھی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ وسعتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ رزق کی فراخی اور بہتری کا ایک اور عمل سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ خود بھی نماز پڑھ اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز پہ لگا، پھر دیکھ رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رزق کی برکت کے حصول کا ایک اور ذریعہ وہ یہ ہے، ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور مشکلات میں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، اپاہج لوگ ہوتے ہیں یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کبھی نظر انداز نہ کیا کرو۔ ایک اور طریقہ دیا گیا اور وہ یہ کہ اگر تم چاہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو علم دین حاصل کرنے والے طلباء پر خرچ کرو۔ اپنے ذمے لے لو کہ ہم کسی طالب علم کی کفالت اپنے ذمے لیتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اپنا ایک بیٹا راہ دین کے لیے وقف کر دو، لیکن کسی وجہ سے بچوں کا ذہن یہ نہیں بن رہا تو پھر ایک بچہ اپنے ذمے لے لیں، وہ اگر پڑھ گیا تو اس کی برکتیں صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی تمہیں نصیب ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔
تو جو طلباء پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی بہت مدد کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جس نے کسی دین کے خادم طالب علم کی مدد کی ٹوٹے ہوئے قلم کے ساتھ یا کاغذ کے ایک ٹکڑے کے ساتھ، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کی 70 بار تعمیر کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق فراواں اور رزق مبارک عطا فرمائے، اور اپنی جناب سے جو رزق نصیب کرے ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، غریب نادار رشتہ داروں کو، مدارس دینیہ کو مساجد کی تعمیر کے لیے اور دیگر نیک کاموں میں صرف کرنے کی توفیق دے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو سن لے، تصوف صفا سے ہے، یہ باطن کی صفائی ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام تصوف ہے. اخلاق رذیلہ کو دور کیا جائے اور اخلاق حسنہ کی اندر نشأت ہو تو یہ تصوف ہے. اچھے اقدار کا حامل صوفی ہوتا ہے، باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی رکھنے والا صوفی ہوتا ہے. نفس کی ہر خواہش کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے. خواہشات کی گٹھڑی باندھ کے آپ سر پہ سجائے ہیں اور صوفی ہوتے ہیں، آپ صوفی نہیں ہوتے، آپ کاروباری ہوتے ہیں. حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ جہان میں کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی نظر ہی اپنے مالک پہ ہوتی ہے، تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں. جب لا الہ کا جھاڑو لگایا ہے تو پھر کوئی چیز باقی رہ جاتی؟ لا الہ، اس سے تو پہلے صفائی ہوتی ہے نا، کوئی معبود نہیں ہے. صوفیان اس کا ترجمہ کیا لا الہ، اس کا معنی لا معبودہ، لا مقصودہ، لا موجودہ، پھر الا اللہ، میرا کوئی مقصود نہیں ہے، میرا کوئی معبود نہیں ہے، اور میرے دل میں مالک تیرے علاوہ کوئی موجود بھی نہیں ہے. تو خلوت جب ہو گئی تو پھر کہا الا اللہ. اس کو کہتے ہیں نفی اور اثبات. نفی کی جائے تو اثبات ہوتا ہے نا. جب علائق نفسانیاں دور کیے جائیں، خواہشات کو منہا کر دیا جائے، آرزوؤں کو نکال دیا جائے، تو دل کا تخت خالی ہو تو پھر ہی کہیں گے نا الا اللہ، پھر ہی کہیں گے نا. تو پھر الا اللہ کی جب ضرب لگائیں گے تو پھر جلوے اسی کے دکھائی دیں گے. لیکن جب دل کے اندر پتھر، موتی، ہیرے، جواہر، لال، اولاد، کیا کچھ ہوگا دل میں، تو پھر الا اللہ کے جلوے دکھائی نہیں دیں گے. اس لیے دل کو پہلے جھاڑو سے صاف کرو، لا الہ کا جھاڑو پھیرو. جب دل میں کوئی آرزو نہیں رہے گی، کوئی خواہش نہیں رہے گی، کوئی تمنا نہیں رہے گی، پھر الا اللہ، پھر کہا ہاں جدھر جلوے ہوں گے اسی کے دکھائی دیں گے. لوگوں نے مخصوص رنگوں کے لباس کو تصوف سمجھ لیا ہے. مخصوص رنگ کا پٹکا اوڑھ لینا تصوف ہے، مخصوص رنگ کی پگڑی باندھ لینا تصوف ہے، مختلف قسم کے جبے اوڑھنے کا نام تصوف ہے، لمبی لمبی تسبیحاں پکڑنے کا نام تصوف ہے، مخصوص ڈیزائن کی ٹوپیوں کا نام تصوف ہے، مخصوص اوراد و اشغال کا نام تصوف ہے. نہیں، حضرت ابو الحسن نوری فرماتے ہیں تصوف مختلف قسم کی رسموں کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مختلف علوم اور اصطلاحات کا نام ہے. یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، یہ خلق حسنہ کا نام ہے، یہ مروت کا نام ہے، یہ لوگوں کے ساتھ رویوں کی خوبصورتی کا نام ہے، یہ انسانی حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے، یہ مالک کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا نام ہے، صالح اخلاق کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ اقدار حسنہ کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ باطن کی صفائی کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ روح کی پاکیزگی کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ خیالوں کی طہارت کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ سوچوں کے نور کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ اندر کی غلاستیں کھرچ دینے کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے زیور پہننے کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ غیر کو دل سے نکالنے کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ شریعت بیضا کی غلامی کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ استقامت علی الدین کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ رب کے ساتھ وابستگی کا نام ہے، مالک کے ساتھ دل بستگی کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ روح کا راہ خدا میں بچھا دینے کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ دل کے فرش پہ لا الہ کا جھاڑو پھیر کے پھر عرض کرنا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی.
دل کے فرش کو اس کے لیے سجا کر کے پھر ہو کی پکار کرنا اور آواز دینا، مالک میں نے اندر ستھرا کر لیا، اندر صاف کر لیا ہے، اور پھر مالک کو پکارنا، اور پھر جب اس کی کرم نوازیوں کے نور اتریں گے، پھر اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی۔ تو تصوف یہ ہے، ہم نے تصوف مختلف پٹکوں کو، رنگوں کو، مختلف قسم کی ترجیحات کو، مختلف قسم کی اصطلاحات کو، مختلف قسم کے ناموں کو، عادات کو، خصائل کو تصوف سمجھ لیا۔ تصوف تو باطن کی صفائی کا نام ہے، من کی پاکیزگی کا نام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فقر بدر و حنین کی گرمی کا نام ہے، کربلا کے ریگزار میں حسین کی اذان کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سنورتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، اے اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر۔ تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو درود ہر صورت میں قبول ہے۔ تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی، تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے، یا جس محبوب کریم پہ نزول رحمات ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جو ہاتھ باندھ کے درود پڑھے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جو مسلسل درود پڑھے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑھو، تم جہاں بھی درود پڑھتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے۔ صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، محفل کے آغاز میں پڑھو، محفل کے دوران پڑھو، محفل کے اختتام پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جہاں بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، جیسے بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، فرمایا میرے تک پہنچتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں، حضور کا قرب مجھے ملے، اور اگر کسی کے سینے میں یہ آرزو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ میری بھی آرزو ہے، گناہگار ہونے کے باوجود آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے، آرزو تو کی جا سکتی ہے، چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتی، وہ جس پہ چاہے کرم فرمائیں۔ تو اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑتا ہے۔ تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے، قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی، اور حضور کی چادر رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، جام کوثر نصیب ہوں گے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی، وہاں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا یقیناً یہ دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے، اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو امام ابو داود نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح اطہر جسد انور میں لوٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پہ سلام نہ پڑا جاتا ہو۔ وہاں روضہ رسول پہ چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں، کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں۔ تو کوئی ایک لمحہ بھی 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پہ سلام نہ پڑا جاتا ہو، اور جب سلام پڑا جاتا ہو تو حضور کی روح اطہر بدن رحمت میں ہوتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں
اللہ اکبر. کہ درود پڑھا کرو. درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جواب کا ذریعہ ہے، اور جب جواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلا ہی بھلا ہے، آخرت میں خیر ہی خیر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس ہے. ہم بخیل تو نہیں ہیں، تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ چند مرتبہ حضور پہ درود شریف پڑھ لیجئے.